کہانی اسٹریٹ میں آپ سب کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم جو کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک مچھیرے کی کہانی ہے جو کہ سمندر میں سے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ چلیں اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا باپ ایک مچھیرا تھا۔ میں ہرگز مچھیرا بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے مجبور کرتا اور کہتا کہ نوکری ملنا ہم جیسے غریبوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ یہی کام سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو وہ بسترے مرگ پر لگ گیا تھا۔ وہ بیمار رہتا تھا، اس لیے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ ناچار میں نے اپنے باپ کا جال اٹھایا اور مچھلیاں پکڑنے دریا پر چلا گیا۔ وہاں میرے باپ کے جیسے اور بھی مچھیرے آئے ہوئے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ سب میرے باپ کی عمر کے تھے، جبکہ میں ایک نوجوان مچھیرا بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کی طرح دریا میں جال پھینکا اور مچھلی پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان مچھلیوں کو میں نے مارکیٹ میں بیچ کر آنا تھا۔ پھر کافی دیر بعد میں نے جال باہر نکالا۔ میں نے اپنے باپ کی طرح اس ہنر میں ماہر تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی چند ایک مچھلیاں میرے جال میں پھنس گئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ہی خوش ہوا اور ان ساری مچھلیوں کو لے کر گھر آ گیا۔ مچھلیوں کو اچھی طرح صاف کیا اور ابا بستر پر لیٹے لیٹے ہدایت دے رہے تھے کہ ان مچھلیوں کو شہر کی مارکیٹ بھیج جاؤ۔ اب میں نے ان مچھلیوں کو تھیلے میں رکھا اور شہر کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن اچانک ہی میری نظر ایک مچھلی پر پڑی۔ وہ ہرے رنگ کی بے تحاشا خوبصورت مچھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ہری اور جسم نیلا تھا۔ شاید اتنی خوبصورت مچھلی میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ میں نے ساری مچھلیاں فروخت کر دیں، لیکن وہ مچھلی میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، چھوٹے سے شاپر میں موجود۔ جیسے ہی میں نے شاپر کا منہ کھول کر اسے دیکھنا چاہا، اچانک ہی وہ اچھل کر زمین پر جا گری۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ دھواں بن کر میرے سامنے تخلیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس مچھلی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ مچھلی میرے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گیا اور واپسی کی ڈالی، لیکن اچانک پیچھے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جوں ہی مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ سامنے کھڑی ہری آنکھوں والی لڑکی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام اویس ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے جہاں پر ایک خوبصورت دریا بھی بہتا تھا۔ ہمارے سارے علاقے کے لوگ مچھیرے تھے۔ میرا باپ بھی ایک مچھیرا تھا۔ بچپن سے ہی مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اس نے اپنے گھر کا گزارا کیا تھا کہ آج تک وہ اپنے حالات بدلنے میں کامیاب تو نہ ہو سکا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا گزارا انہی مچھلیوں سے ہوتا تھا۔ ابا مچھلیاں پکڑ کر انہیں شہر کے ایک چھوٹے ہوٹل میں فروخت کر دیا کرتے۔ یوں مچھلیوں کا کیا گیا گزارا معاوضہ مل جاتا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جس میں میرا نمبر سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہمارے علاقے کے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں، لیکن ابا کا خیال تھا کہ جتنا بھی پڑھ لوں، لیکن غریبوں کے نصیب میں کوئی سرکاری نوکری نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں بھی ایک نہ ایک دن باقی مچھیروں کی اولادوں کی طرح میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ وہ مجھے مچھیرا بننے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مجھے اس کام سے نفرت تھی۔ مچھلیوں سے اٹھنے والی شدید بو میرے دماغ پر چڑھتی تھی۔ کبھی کبھار ابا کہتے کہ شہر جا کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میں بھی ٹھیک تھا، اس کام سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ بستر کے مریض بن کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں وہ اس بات کا رونا روتے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ تبھی ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ کام شروع کر لیا۔ کبھی مجھے مچھلیاں پکڑتے ہوئے 1-2 دن ہی ہوئے تھے، تب وہ خوبصورت مچھلی میرے ہاتھ لگی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں اس راستے سے گزر رہا تھا جب میں نے اس ہری آنکھوں والی لڑکی کو اپنے پیچھے پیچھے آتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ لڑکی میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ میرے پیچھے گھر تک آ گئی تھی اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند تو کر لیا تھا، لیکن بار بار مجھے اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو نہ جانے کس آس پر میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہ تھا۔ شاید وہ مایوس ہو کر کہیں اور چلی گئی تھی، لیکن اس رات میرے ساتھ جو ہوا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ جب آدھی رات کو اس درخت کے نیچے لٹکتے ہوئے مجھے 2 سفید پاؤں دکھائی دیے۔ وہ نسوانی پاؤں تھے جس میں خوبصورت پازیب بھی موجود تھی۔
میں حیران تھا کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی جوان لڑکی نہیں تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں تھیں تو 8 اور 10 سال کی تھیں۔ ایسے میں اٹھ کر باہر آیا تو اچانک ہی وہ پاؤں خود بخود غائب ہو گئے۔ پھر مجھے ہی نہیں، اماں ابا کو بھی گھر میں عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ مجھ سے باقاعدہ اس درخت پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی ہے۔ تبھی دوسرے دن میں اپنے ابا سے کہنا لگا، ابا ایسا کرتے ہیں کہ درخت کٹوا دیتے ہیں، دیکھیں کتنا پرانا ہے اور اس کے پتے جڑتے ہیں تو صحن میں کچرا بھی ہو جاتا ہے۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، ارے گرمیوں میں ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس درخت سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ ابا بھی کہنے لگے، ہاں اس درخت کو کٹوانا ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ لیکن میں انہیں کیسے بتاتا کہ رات کو مجھے کسی لڑکی کے پاؤں دکھائی دیے تھے جو تھوڑی دیر بعد خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ دوسرے دن پھر میں جان لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر جا پہنچا۔ تھوڑی ہی مچھلیاں میرے ہاتھ آئی تھیں، میرے لیے یہی بہت غنیمت تھی، اس لیے میں نے انہیں شہر جا کر فروخت کر دیا۔ ساتھ ہی مجھے وہ خوبصورت مچھلی بھی یاد آئی تھی جو نہ جانے کیسے خود بس خود میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ مچھلی کتنی پیاری تھی، اس کی ہری آنکھیں میں آج تک نہ بھول سکا تھا۔ گھر جا کر سارے پیسے ابا کے ہاتھ پر رکھے تو وہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر کھانا کھا کر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک میرے کان میں عجیب سی آواز آئی، میری مدد کرو، میں تم سے مدد چاہتی ہوں۔ میں نے نیند سے بڑی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ لمبے لمبے بالوں والی لڑکی جس کی آنکھیں ہری تھیں، جسے دیکھ کر عجیب پر اسرائیلیت چھائی ہوئی تھی، وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ایک دم صحیح میرے منہ سے چیخ نکلی اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میری چیخ پر اماں باغ کر آئی، ارے کیا ہوا ویس بیٹا، کیا نظر آ گیا تجھے؟ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اماں، ابھی مجھے اپنے چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بیٹا۔ کتنی بار تیرے ابا کو سمجھایا ہے کہ میرے بیٹے کو دریا پر نہ بھیجا کر، دیکھ وہاں پر جو پرانے درخت ہیں ان پر سیب وغیرہ ہیں، وہ کہیں تیرے پر نہ پیچھے پڑ جائیں۔ اماں کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پھر اس رات میں سویا ہی نہیں، بار بار وہی سبز آنکھوں والی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن میں ابا کی بات پر حیران رہ گیا جب کھانا کھاتے ہوئے وہ اماں سے کہنے لگے، اس درخت سے مجھے لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب مسئلہ چل رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اماں اب حیران ہوئی۔ ابا کہنے لگے، رات کو میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو مجھے کسی لڑکی کے ہاتھ نظر آئے تھے۔ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لیے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب درخت کی شاخیں ہلنے لگی ایسا لگا وہ لڑکی اچھل کر کہیں دوسری سمت بھاگی ہو۔ باقاعدہ میں نے اس کے وجود کو دیکھا تھا، عجیب دھواں جیسا وجود تھا، نہ زیادہ واضح اور نہ زیادہ مدھم۔ میں بالکل ساکت رہ گیا، جو کچھ ابا نے محسوس کیا تھا اسے ہی تو اگلی رات میں نے محسوس کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹے کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، خواہ مخواہ ہی مجھے وہم میں مبتلا کر رہے ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرا یہ وہم نہیں ہے۔ اس رات میں شہر سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس راستے پر کوئی بھی رات کو آتا جاتا نہیں تھا، لیکن شہر سے آنے والوں کو مجبوری ہوتی تھی کیونکہ وہ اس رات سے گزر کر ہی اپنے گاؤں جاتے تھے۔ ایسے میں نے پلٹ کر دیکھا، دور دور تک کسی کا وجود نہ تھا، لیکن اپنے پیچھے مسلسل میں قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ پھر وہ قدموں کی چاپ مجھے گھر تک سنائی دی اور جیسے ہی گھر آیا تو وہ آواز خود بخود بند ہو گئی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسری رات وہ ہوا جس کا مجھے بالکل بھی گمان نہ تھا۔ جب چھوٹا بھائی رات میں اٹھ کر پانی پینے لگا تو اس نے باقاعدہ درخت پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بری طرح سے چیخیں مار رہا تھا۔ سارے گھر والوں سے کہنے لگا، میں نے ابھی یہاں سے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے گھر میں کوئی موجود ہے۔ وہ اتنا بھی بچہ نہ تھا، اماں ابا سمیت میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگا، مجھے بھی اس دن اپنی چارپائی کے پاس کھڑی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ کل بھی راستے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ اب اماں ابا کے چہرے پر تشویش تھی۔ ابا کہنے لگے، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو گئے تو بلا ہم کہاں اس کا علاج کرواتے پھریں گے۔ پھر اماں سے کہنے لگے، تم ایسا کرو، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ کر پورے گھر پر دم کر دو، جو بھی مخلوق ہوگی وہ خود بخود اس گھر سے بھاگ جائے گی۔ پھر اماں نے ابا کے کہنے پر ایسا ہی کیا، لیکن دوسری رات مجھے پھر سے کسی کی خوبصورت اور نرم آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوئی تھی۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانے آئی، بس تم سے مدد مانگنے آئی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔
یہ نرم آواز سن کر میرے حواس جاگے تھے۔ کبھی میں اٹھ کر بیٹھا، بالکل میری چارپائی کے پیچھے اندھیرے میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کا پورا وجود سفید سی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں یہیں رہتی ہوں اسی درخت پر، لیکن مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ میں پہلے ہی حالات کی ماری ہوں، لیکن تم ہمارے گھر میں کیوں ہو؟ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور دوسری مخلوق ہے، کیونکہ اس کا وجود اور اس کی آنکھیں مسلسل مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ لیکن اچانک ہی ابا کی آواز آئی، کیا ہوا بیٹا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابا کی آواز کے ساتھ ہی اس لڑکی کا وجود تھا میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا وجود پسینے میں بھیگا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن دوسری صبح میں سمجھ گیا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اس لڑکی کا بار بار میرے سامنے آنا۔ لیکن اس کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھی، بالکل ہری آنکھیں۔ ایسی آنکھیں تو اس مچھلی کی تھیں جو مجھے دریا سے ملی تھی۔ اب میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن دوسری طرف سارے گھر والوں کو اس لڑکی کی موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ ابا کہنے لگے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے لگتا ہے ہمیں کسی عامل وغیرہ کو بلوانا پڑے گا۔ نہ جانے ہمارے گھر میں کس چیز کا اثر ہو گیا ہے، ایسے تو ہمارا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اماں کہنے لگی، ہاں جب بھی دیکھو ہمارے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہ جانے کس چیز کے اثرات ہیں جو ہمارا گھر بربادی کی طرف ہے۔ میں کل ہی زلیخا کے ساتھ جاتی ہوں اور اس گاؤں کے مولوی کو لے کر آؤں تاکہ وہ اس بات کا راز بتائے کہ آخر ہمیں اس درخت کے اندر سے ایک ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی رو رو کر بین کر رہا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اماں ابا سے کہوں کہ وہ آوازیں خوبصورت لڑکی کی ہیں جو نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ بات ابا سے نہ کہہ سکا اور جال اٹھا کر کام پر چلا گیا۔ دن بھر مجھے اس لڑکی کا خیال آتا رہا، لیکن اس دن میرے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ساری مچھلیاں گھر لے آیا۔ ابا بھی دیکھ کر حیران تھے کہ مچھلیاں اس قدر تعداد میں پکڑی ہیں۔ اماں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، آج تو اچھے پیسے ہاتھ آئیں گے، تم یہ ساری تازہ مچھلیاں جا کر اسی ہوٹل پر بیچ آؤ۔ میں نے بھی جلدی دونوں شاپ بھرے اور پھر مچھلیاں بیچنے چلا گیا۔ واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ اماں ابا نے ایک مولوی صاحب کو بلایا ہوا تھا، وہ صحن میں بیٹھ کر اس درخت کو دیکھے جا رہے تھے، لیکن اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی شاخیں ہلنے لگیں اتنے زوردار طریقے سے کہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا درخت نیچے گر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑے غور سے یہ چیز دیکھ رہے تھے۔ اماں ابا سمیت مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی خلائی مخلوق ہے جو اس گھر میں موجود ہے۔ مولوی صاحب ابا سے کہنے لگے کہ وہ جن زادی ہے جو اس درخت پر رہتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک بے بس جن ذاتی ہے، پہلے ہی اس کے اوپر خطرناک عملیات کا اثر ہے۔ لیکن مولوی صاحب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا سچ میں ہمارے گھر میں کوئی حسیب ہے؟ مولوی صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے، وہ کسی طرح سے اس گھر میں آ گئی ہے، لیکن وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی، شاید کسی مدد کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آئی ہے۔ اسے یہیں پر رہنے دو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اگر کوئی خدا کی مخلوق ہے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلایا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں بہت دلچسپی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح میں اسے اپنے سامنے حاضر کر لوں۔ اب اماں ابا مولوی صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب جاتے جاتے ابا سے کہہ گئے تھے کہ کسی قسم کا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کا جو بھی مقصد ہوگا، اس مقصد کو پورا ہونے کے بعد وہ ایسے ہی اس گھر سے چل جائے گی، اس لیے اسے اسی درخت پر رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو تمہارے حالات بدلنے کے لیے کوئی بڑا کام کر جائے۔ اماں ابا سمیت میں بھی مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اب تو میرا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ رات کو میرے پاس آئے اور میں اس سے بات کروں۔ آخر وہ جنزادی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی آواز بھی کتنی خوبصورت تھی۔ میں تو اس کے سحر میں کھونے لگا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں بستر میں لیٹ گیا، لیکن رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی خوشبو میرے آس پاس بکھری ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک روشنی سی تھی جو جنزادی کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ میں غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، میں تمہاری مدد کرنے چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کام آ سکوں۔ تبھی وہ جنزادی اداسی اور مایوسی سے کہنے لگی، میں بالکل بے بس ہوں، میرے اندر ایک بھی طاقت نہیں بچی۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا، مجھے زندہ بچا لیا، لیکن میں نے تمہیں کیسے زندہ بچایا؟ میں حیران تھا۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، دراصل بہت سالوں پہلے میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک جنگل میں رہتی تھی۔ اس جنگل کے پاس ہی ایک خوبصورت ندی تھی۔ اکثر میں ندی پر نہانے جاتی تھی، لیکن ایک دن میں ندی میں نہا رہی تھی، تب ایک عامل کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔
اور مجھے جادو سے اپنے پاس قید کر لیا۔ اب میں اس کے پاس تڑپ رہی تھی، واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ زبردستی مجھے انسانوں کی دنیا میں لے گیا اور مجھ سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے اس سے شادی نہیں کی، بلکہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور دھمکی دی کہ جس دن میں اپنی دنیا میں واپس چلی گئی، شہنشاہ جنات سے کہہ کر میں 7 جن ذات کو تمہارے پیچھے لگوا دوں گی۔ میری دھمکی سن کر وہ جلال میں آ گیا اور اس نے مجھ پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس عمل کے ذریعے بالکل بے بس ہو گئی اور اس نے مجھے جادو سے مچھلی بنا کر ایک دریا میں پھینک دیا۔ بڑے مشکل سے میں جان بچا کر اس دریا میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اس دریا سے باہر آ گئی۔ جس دن تم نے اپنا جال پھینکا میں پھر اس جال میں پھنس کر باہر آ گئی تھی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ تم نے ان ساری مچھلیوں کے علاوہ مجھے سب سے جدا رکھا تھا۔ جیسے ہی آزادی ملی تو میں اپنے روپ میں آ گئی، لیکن پھر پتہ چلا کہ ابھی بھی میں بے بس ہوں۔ میں نے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے، میں اپنے قبیلے میں بھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں تک جانے کے لیے بھی مجھے طاقت کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت میرا وجود بالکل بے سہارا ہے۔ لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اب میں نے اس خوبصورت سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔ یہاں سے بہت دور ایک درویش رہتا ہے، تم اس کے پاس جا کر کہنا کہ ایک جن زادی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے آئے تو میں اس کے سامنے آ کر اسے اپنی ساری حقیقت بتاؤں گی، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن وہ درویش ہے کون؟ میں حیران تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، دراصل وہ بھی ایک جن ذات ہے، ایک درویش جن ذات جو جنگلوں میں رہتا ہے، لیکن وہ ایک طبیب ہے، جڑی بوٹیوں سے ہم جنات کا علاج کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آج بھی وہیں رہتا ہے، لیکن اس جنگل میں نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں پر نیک جنات کے ساتھ شیطان جنات بھی رہتی ہیں، جو مجھ جیسی کمزور جن زادی کو دیکھ کر مجھ پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، میں نے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چمکی تھی اور سبز آنکھیں اندھیرے میں اور بھی چمکنے لگیں۔ یہ منظر بہت دل فریب تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن دوسرے دن میں ایک سرور کی کیفیت میں تھا۔ جلدی جلدی دریا پر گیا، روز سے اچھی طرح ہاسی مچھلی میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ خوشی خوشی وہ ساری مچھلی میں گھر لے کر آ گیا اور انہیں صاف کرنے لگا۔ اماں ابا سرگوشی میں کہنے لگے، جب سے یہ جنزادی اس گھر میں آئی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، تم روز ڈھیروں کی تعداد میں مچھلیاں لا رہے ہو۔ کل بھی تم نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے تھے، آج بھی انہیں جا کر سیل کر دو۔ میں انہیں سیل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کرنے کا سوچ رہا تھا، اس لیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شہر پہنچ گیا۔ ہوٹل کا مالک بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، آج کل مچھلیاں بڑی اچھی لا رہے ہو، بڑی بڑی اور تازہ تازہ۔ اگر ایسی ہی مچھلیاں لاتے رہے تو میں تمہارا معاوضہ بڑھا دوں گا، کیونکہ اب ہوٹل پر رش رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا، پھر اسے مچھلیوں کے پیسے لے کر اچھی طرح سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ لیکن اب میرا ارادہ اسے جنگل کی طرف جانے کو تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ اس درویش جنزادہ کی کٹیا ہے، مجھے آج اس کے پاس جانا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہاں پر شیطانی جنات بھی بسیرا کیے ہوئے ہیں، کہیں وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی، اب رات کے سائے بھی کافی بڑھ گئے تھے، کہیں اماں ابا نہ پریشان ہو رہے ہوں۔ یہی سوچ کر میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے جھاڑیوں کی سنسناہٹ سی سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر سے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ کبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک ہیبت ناک وجود تھا جس کی لال آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں۔ میں اس سے ڈر کر بھاگا، لیکن اچانک میرے سامنے کوئی آیا اور میں اس سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہنے نورانی چہرہ لیے، گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے ایک درویش تھا۔ مجھے یوں گھبرا کیا دیکھ کر کہنے لگا، پریشان ہو؟ اس جنگل میں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہاں پر تو میرے جیسی مخلوق رہتی ہے، تم انسان کا کیا کام؟ میں اس کے حلیے سے سمجھ گیا کہ یہ وہی درویش جنات ہے جس کے بارے میں مجھے اس جنزادی نے بتایا تھا۔ وہ میں آپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ پھر میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جاتا، اس جنزادی کو میرے پاس آنے پڑے گا، لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، لیکن تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ میرے گھر میں ہی موجود ہے۔ حیرت ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جنزادی ہے، تم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا تمہیں اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے سر جھکا لیا، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا، خوف کیسا؟ وہ تو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، اس کی سب آنکھیں سب سے الگ ہیں۔ لیکن یہ بات میں نے دل میں سوچی، اس درویش سے نہیں کہی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل رات کے 12 بجے میں تمہارے گھر آؤں گا، لیکن یہاں تک نہ میری موجودگی کی خبر کسی کا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونے دوں گا، اور خوشی خوشی لوٹ آیا۔ اب میں آدھی رات کو جنزادی کا منتظر تھا کہ وہ کب اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔
اماں کہنے لگی آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ اماں آج میرے ساتھ بڑی تعداد میں مچھلیاں لگی ہیں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ پھر سب کے سو جانے کے بعد میں چپکے سے اٹھا اور اسی درخت کے نیچے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس جنزادی کے سفید پاؤں نظر آئے تھے اور آس پاس بکھری خوشبو سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ میرے سامنے آ چکی ہے۔ تبھی میں پلٹ کر دیکھنے لگا، چاند کی روشنی میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ کل درویش آ جائے گا، یہ یقین ہے کہ اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی ہاں، پھر میں اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤں گی جہاں میرے ماں باپ ہیں، نہ جانے وہ کب سے میرے منتظر ہوں گے۔ اس کے جانے کی بات سے میں اپنے اندر عجیب سی اداسی اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، لیکن اس جنزادی کو تو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا، یہی سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میں نے اماں ابا کو کہا کہ وہ آج کمرے میں سو جائیں، وہ روزانہ صبح صحن میں سوتے تھے۔ ابا کہنے لگے پہلے ہی مجھے اس دن جنزادی کے خوف سے نیند نہیں آتی، اب تو مجھے اندر سونے کا کہہ رہا ہے۔ تو میں ابا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا اس کے پیچھے ایک راز ہے ابا، جلد ہی وہ جنزادی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر ہمارا گھر اس سے آزاد ہو جائے گا۔ اماں ابا دونوں حیران تھے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، لیکن ابھی میں نے انہیں کچھ بتایا نہ چاہتا تھا، اس لیے آج رات میری بات مان کر وہ کمرے میں سو گئے۔ اب میں اکیلا ہی باہر صحن میں موجود تھا، میں جانتا تھا کہ وہ درویش ضرور آئے گا۔ جنزادہ اپنے وعدے کا پابند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رات کے 12 بج چکے تھے جب ایک دم سے ہی مجھے کسی کا لمبا چوڑا سایہ صحن میں چلتے پھرتے نظر آنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس درویش نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں، مجھے سب سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بھی جان گیا ہوں کہ اس درخت پر وہ جنزادی رہتی ہے، ایک خاص عمل کر کے میں 7 راتوں تک تمہارے گھر آؤں گا، اس کے بعد ہی اس کی ساری طاقتیں واپس لوٹ کر آئیں گی، لیکن کام کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ ساری چیزیں کیا تم مجھے فراہم کر سکتے ہو؟ کیسی چیزیں؟ میں یہ سن کر گھبرا گیا۔ ایک اگربتی، چنبیلی کے کچھ پھول اور نیم کے پتے۔ جب کڑوی اور اچھی خوشبو کا دھواں یہاں پر پھیلے گا تو خود بخود اس عامل کے کیے ہوئے اثرات اس جنزادی کے اوپر سے دور ہو جائیں گے، پھر یہ اپنا ہر کام خود کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں دینا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، لیکن آج رات ہی ان کو لے کر آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن میں پھر بھی گھر سے نکلا اور گاؤں میں رہنے والی ماسی سکینہ کے صحن میں کود گیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پھول بہت پسند ہے اور ہر طرح کے پھول اس کے صحن میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر میں نے چنبیلی کے پھول دیکھے جو رات کو چاند کی روشنی میں بہت چمک رہے تھے۔ چند ایک پھول توڑے اور انہیں لے کر آ گیا۔ گھر میں اگربتی اور نیم کے پتے میں نے راستے میں سے توڑ لیے تھے۔ سب چیزیں پوری ہو گئی تھی، انہیں لے کر میں بھاگا گھر پہنچا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تبھی وہ درویش جنزادہ اس کی دونجی جنزادی کو دینے لگا۔ میں نے دیکھا جنزادی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک کونے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی تو وہ درویش جنات کہنے لگے اب 7 دن تک یہی عمل مجھے کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ اپنے ہر معاملے میں آزاد ہو جائے گی، پھر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس رات ایک عجیب سی تھکن مجھ پر سوار تھی، لیکن جیسے ہی میں سویا تو اچانک سفید لباس میں ملبوس لمبے والی بالوں والی وہ جنزادی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے بہت نرمی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے لیے یہ سب کر رہے ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے کیسے بتاتا کہ اس کی سبز آنکھیں اور خوبصورتی نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے تھی، میں جیسے ہی کسی بت کی طرح اسے دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن صبح ہوئی تو اماں کہنے لگی رات کو گھر میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ کیسی بو تھی؟ نہ ہی خوشبو اور نہ ہی بدبو۔ میں یہ سن کر گھبرا گیا، جلدی سے گھر سے نکلا اور جال لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ لیکن آج موسم بہت خراب ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ سارے مچھیرے گھر چلے گئے، لیکن میرا تو روزگار ہی اسی سے چلتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے سہانے موسم میں لوگ ہوٹل پر کھانا کھانے اور مچھلیوں کا مزہ لینے ضرور آتے ہیں۔ ایسے میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے جال ڈال کر بیٹھا رہا، انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے جال میں مچھلیاں پھنسیں اور میں اسے باہر نکال لوں۔ لیکن جیسے ہی جال نکالنے کے لیے پلٹا تو حیران رہ گیا، جس جگہ پر میں نے جال پھینکا تھا میرا جال وہاں پر نہیں بلکہ دوسری جگہ پر موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ جال تو میں نے دوسری جگہ پر پھینکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے جال نکالا تو حیران رہ گیا۔ مچھلیوں سے بھرا ہوا وہ جال اس خراب موسم میں مجھے بہت خوشی دے گیا تھا۔ جلدی ساری مچھلیاں، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، میں نے ان مچھلی کو تھیلے میں ڈالا اور گھر چلا آیا۔ ساری مچھلیاں اچھے سے صاف کی اور لے کر شہر چلا گیا۔ اماں ابا منع بھی کرنے لگے کہ موسم خراب ہے، بارش ہو جائے گی، ایسے میں باہر جانا ٹھیک نہیں، لیکن میں بہت زیادہ خوش تھا۔
کیونکہ آج اچھے خاصے پیسے مجھے ملنے والے تھے۔ ہوٹل کا مالک بڑا پریشان بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا آج تو ایک بھی مچھیرا میرے ہوٹل پر مچھلی دینے نہیں آیا، لیکن تم نے آ کر مجھے خوشی دی ہے، اس لیے میں تمہیں آج اچھا خاصا معاوضہ دوں گا۔ شاید موسم کی وجہ سے ہوٹل پر زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں نے بھی گھر والوں کے لیے اچھا لے کر جانے کا سوچا اور ہوٹل سے لذیذ کھانا خرید لیا، اور ساتھ میں ابا کے لیے ڈیروں پھل بھی۔ آج جیب بھی بڑی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی اس لیے گنگناتا ہوا گھر چلا آیا۔ اماں نے میرا کھانا رکھ دیا کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا تھا، لیکن رات کو میں واپس آ گیا اور پھر کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے ابھی کھانا شروع بھی نہ کیا تھا جب مجھے اپنے کمرے میں کسی کے موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کمرے میں لگا پردہ ہل رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ کون ہے یہاں؟ جیسے ہی میں نے آواز لگائی تبھی سامنے سے وہ جنزادی نکل کر آئی تھی۔ اس کی نظریں کھانے پر تھیں، پھر وہ مجھ سے کچھ کہنے لگی۔ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ یوں وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور میں اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر جنزادی مجھے کہنے لگی کیا وہ درویش جنات آج بھی وہ عمل کرنے آئے گا؟ میں اسے کہنے لگا کیوں نہیں، 7 دن تک وہ مسلسل عمل کرے گا، اس کے بعد تم ہر چیز میں آزاد ہو جاؤ گی، پھر تم پہلے کی طرح طاقتور بن جاؤ گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر وہ اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی بہت سالوں سے میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں، لیکن مجھے یقین ہے وہ جلد ہی مجھے لینے آ جائیں گے۔ پھر اس رات کو درویش جنات چلا آیا، لیکن جیسے ہی اس نے عمل شروع کیا تبھی اماں ابا کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، لیکن جنزادی اور اس درویش جنات کو صرف میں ہی دے سکتا تھا، وہ دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ پھر اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی بیٹا تم ٹھیک ہو؟ یہ دھواں کیسا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس جنزادی کو اس گھر میں رکھ کر ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ تبھی میں نے چپکے سے ابا سے کہا ابا آپ ابھی کمرے میں چلے جائیں، یہاں پر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ضد میں آپ بھی آ جائیں۔ اب میری بات سمجھ گئے تھے، اس لیے اماں کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے سے درویش جنات نے عمل ختم کیا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر دوسری صبح اماں ابا کہنے لگے آخر یہ گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ تم رات کو صحن میں اس درخت کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ جانتے بھی ہو کہ اس درخت پر جنزادی رہتی ہے، پھر بھی تم راتوں کو اٹھ کر اس کے نیچے جا کر بیٹھتے ہو۔ پھر میں ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا جلد ہی وہ اس گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ اس نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف یہاں چند دن کے لیے رکنے آئی تھی۔ ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے کیا وہ تمہارے سامنے آئی تھی؟ میں ابا کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسا، کیسے بتاتا کہ وہ نہ صرف ہر رات میرے سامنے آتی ہے بلکہ میں اس کی مدد بھی کر رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 7 راتیں گزر گئیں۔ پھر وہ درویش جنزادہ کہنے لگا وہ جنزادی پہلے کی طرح طاقتور ہو چکی ہے، اس لیے جب چاہے اس گھر سے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا، میری اداس آنکھیں دیکھ کر وہ جنزادی کہنے لگی مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ دوبارہ اس مولوی کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ مجھے کئی بار اپنے سامنے حاضر کر چکا ہے اور اپنے کام کا کہتا ہے، لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہوں، ابھی میں کسی کے کام نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کرنے آؤں گی۔ اب میں جا رہی ہوں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ تبھی میں نے جنزادی کو آواز دے کر روکا تھا، باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، تم یہاں رہ کر وہ سب کچھ کر سکتی ہو جس کے لیے تمہیں باہر جانا پڑ رہا ہے۔ وہ میری بات سن کر جنزادی حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کیا تم سچ میں مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جنزادی اس گھر سے جائے، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگا کون سی بیٹی؟ اب تو میں حیران تھا، وہی جنزادی، میں ایک شہنشاہ جنات ہوں اور اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ وہ کئی سالوں سے مجھ سے دور ہے، لیکن مجھے اس درویش نے بتا دیا کہ میری بیٹی اس گھر میں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جنزادی اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جنزادی بہت رو رہی تھی، بالآخر اس کا باپ اسے لینے آ گیا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ شکر تھا کہ اب وہ محفوظ زندگی کے لیے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ رہی ہے۔ پھر بھی وہ اپنے باپ شہنشاہ جنات سے کہنے لگی اس نوجوان نے میری بہت مدد کی ہے، اگر یہ مجھے اس دریا سے نہ نکالتا تو شاید کوئی نہ کوئی بڑا مگرمچھ مجھے مچھلی سمجھ کر کھا جاتا۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات کہنے لگا ہم اس کا انعام اسے ضرور دیں گے، یہ ایک بھلا انسان ہے، ورنہ تو ہمیشہ ہی ہم نیک جنات کا دوسرے انسانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی جنزادی کی اس طرح سے مدد کرے۔ اب میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن نوجوان جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم جنات کو بس ایک بار یاد کر لینا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی۔ میرے دل میں گہری اداسی تھی، جنزادی کے چلے جانے سے میں اپنے اوپر عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔
کئی دن تک خاموش خاموش رہا، دریا پر مچھلی پکڑنے جاتا تب بھی میرا دل نہ کرتا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ اب میرا اس کام سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابا نے میری عدم دلچسپی دیکھی تو کہنے لگے تو جا کر شہر میں پڑھائی کر، میں تجھ سے چھوٹے والے کو اس کام میں لگا دیتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ چھوٹا بچہ اتنا بھاری کام کرے، اس لیے روزانہ دریا پر مچھلی پکڑنے جاتا۔ اچھی خاصی تعداد میں مچھلیاں میرے ہاتھ آ جاتی تھیں جن سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی دوائی بھی آ جاتی، لیکن ایک دن ایک مچھیرے کی بات سن کر میں چونک گیا جب وہ دوسرے بوڑھے مچھیرے سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے کہ دریا میں ایک ایسی مچھلی ہوتی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اگر وہ مچھلی کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ دوسرا مچھیرا کہنے لگا ارے وہ تو سال میں کسی ایک بندے کے ہاتھ لگتی ہوگی، اور وہ بھی ہمارے گاؤں میں تو آج تک کسی کی قسمت نہیں بدلی، بھلا ہمارے نصیب ایسے کہاں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کاش وہ مچھلی میرے ہاتھ لگ جائے۔ پھر میں اس بوڑھے مچھیرے سے کہنے لگا لیکن وہ مچھلی ہوتی کیسی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ پورا اسرار لہجے میں کہنے لگا کہ وہ مچھلی سنہرے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی دوا بنتی ہے، وہ بھی جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اس لیے اس مچھلی کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بولیاں لگاتے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا، کاش میری قسمت بھی ایسے ہی بدل جائے۔ لیکن ایک رات میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن سامنے ایک لال لباس پہنے لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے، وہ بہت حسین تھی۔ وہ اشارے میں مجھے کہنے لگی دریا پر اس کنارے نہیں بلکہ دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھو۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے اس طرف کیوں بھیج رہی ہے، وہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، ایسے میں وہاں جانا تو بہت خطرے والی بات ہے۔ تبھی وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں پر لے گئی، لیکن جیسے ہی میں نے جال اندر پھینکا تو اچانک جال بہت بھاری ہو گیا۔ میں زور لگا لگا کر جال باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جال باہر نہیں آیا۔ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اماں نے مجھے نیند سے اٹھایا، نہ جانے وہ لڑکی کون تھی۔ میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں صبح ناشتے پر ابا سے کہنے لگا میں نے رات کو ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے مچھلیاں پکڑنی اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف بیٹھنا چاہیے۔ ابا کہنے لگے ایسے ہی بس خواب نظر آ جاتے ہیں بیٹا، سارا دن دریا پر بیٹھتے ہو، رزق کماتے ہو، اس لیے ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کنارے پر جا کے بیٹھوں۔ سارے مچھیرے اپنا اپنا جال ڈال کر بیٹھے تھے، وہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھے۔ اکثر تو میں تھوڑی دیر سے پہنچتا تو مجھے جگہ بھی نہ ملتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک اناڑی مچھیرا ہوں، لیکن پھر بھی آج اپنی قسمت آزمانے کے لیے میں دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سارے مچھیرے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے ارے کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، یہاں پر بڑے بڑے مگرمچھ تیرتے ہیں، ہم تو اس طرف جاتے بھی نہیں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اکثر راتوں کو میں نے مچھیروں کو اس کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ یہاں پر مچھلیاں بہت خوبصورت اور بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ سب اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن نئے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہاں پر مگرمچھ ہے تاکہ کوئی نیا نوجوان ان کی جگہ نہ لے لے۔ لیکن آج میں ڈیٹ بن کر یہیں پر بیٹھا رہا، اپنا جال ڈالے۔ جب 3-4 گھنٹے گزر گئے تب بھی میں نے جال باہر نکالا تھا، لیکن ایک آدمی نے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا جب اس نے میرے جال میں پھنسی ہوئی وہ سنہری مچھلی دیکھی۔ ارے وہ دیکھو جس مچھلی کی تلاش میں ہم مارے پھرتے تھے، قسمت آزمانے کے لیے راتوں کو یہاں آتے تھے، آج اس نے اس مچھلی کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر سارے مچھیرے میرے پاس بھاگے آئے تھے، سب میری خوش نصیبی کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، لیکن میں خود بھی حیران تھا، میں نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ پھر ایک مچھیرا کہنے لگا دیکھو اس کا باپ 30 سال تک مچھلیاں پکڑتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ بھی مچھلی نہیں لگی، اور اسے تو چند دن ہی ہوئے ہیں۔ بھئی تمہاری تو قسمت بدل گئی، جاؤ اسے شہر جا کر بیچنا، بڑی بڑی بولی لگانے لوگ آئیں گے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھلا اتنی آسانی سے کسی کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے۔ لیکن جو ہی میں اسے گھر لے کر گیا تو پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیل گئی۔ گاؤں میں رہنے والا ایک بڑا وڈیرا جس کا دوست شہر میں رہتا تھا، وہ فوراً ہی چلا آیا اپنی بڑی گاڑی میں، پھر مجھے کہنے لگا اس مچھلی کو فروخت کرو، میں اسے انگریزوں کو بیچوں گا، اور پھر جو قیمت لگے گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں فوراً ہی خوش ہو گیا تھا، لیکن 4 دن بعد ہی وہ پیسے لے کر میرے پاس چلا آیا۔
पैसे मेरी सोच से भी ज़्यादा थे। अम्मा अब्बा की आंखों में खुशी से आंसू आ गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में मेरी किस्मत बदल चुकी है। फिर हमने वो गांव वाला घर छोड़ दिया और शहर में शिफ्ट हो गए। अब मैंने अपना तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। अब्बा को मैंने एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खुलवा कर दी थी, जिस पर उनके साथ 2 मुलाजिम भी काम कर रहे थे। यूँ हमारा घर शानदार हो गया, लेकिन एक रात जब मैं घर की तरफ आ रहा था, तब बीच रास्ते मुझे किसी ने आवाज़ देकर रोका। मैंने यूं ही पलट कर देखा तो सामने खड़ी जिनसादी को देखकर हैरान रह गया। आज कितने दिन बाद वो मेरे सामने आई थी। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर वो कहने लगी, अब तुम बदल चुके हो। मुझे खुशी है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरा इशारा समझा। कैसा इशारा? मैं हैरान होकर उससे पूछने लगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, उस रात में आधी रात को तुम्हें अपने साथ ले गई थी, उसी दरिया पर जहाँ पर वो सुनहरी मछली मौजूद थी। क्योंकि मैं इतने सालों से मछली के रूप में दरिया में मौजूद थी, इसलिए मुझे पता था कि वो सुनहरी मछली कहाँ पर है। तभी मैं तुम्हें वहाँ ले गई थी। ये सब तुम्हें एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं उस रात तुम्हारे पास आई थी, तभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ वो मछली मौजूद होगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया। फिर जिनसादी से कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। तो जिनसादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने भी तो मेरी इतनी मदद की थी। अगर उस दिन तुम उस दरवेश को ना लाते तो कभी भी मेरी मदद ना होती, और ना ही तुम्हारे घर आते इतने दिन तक मुझे अपने घर में पनाह दी। आज मैं अपने कबीले में शहज़ादी बनकर ऐश से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं भी मुस्कुराता हुआ घर चला आया, लेकिन आज भी उस शहज़ादी को मैं कभी भूल नहीं पाया। ऐसे लगता है जैसे बीच रास्ते में वो कभी ना कभी मुझसे टकरा जाएगी। मेरे बाप ने एक मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारी थी। मछेरा बनना इतना आसान भी ना था। ये भी दुरुस्त था कि मैं एक अच्छा मछेरा नहीं बन पाया था, लेकिन अब्बा को बुढ़ापे में सुकून देखकर मैं वाकई खुदा का शुक्रगुजार था।